بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہارون رشید عرض کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج پھر بہت تاخیر ہو گئی، لوگوں سے اخبار نویسوں سے بات کرتا رہتا ہوں، سوشل میڈیا دیکھتا رہتا ہوں، غور کرتا رہتا ہوں اور حیران ہوتا رہتا ہوں کہ اتنی گہری مایوسی کہاں سے آ گئی۔ کیا یہ گیلی پولی کے مارکے سے بھی زیادہ مشکل صورتحال ہے جب سارا یورپ اور آسٹریلیا سمیت ساری مغربی دنیا امٹ پڑی تھی ترکی پہ؟ اس کے باوجود مصطفیٰ کمال اتاترک ترک کی قیادت میں ترک فوج نے ان سب کو شکست سے دوچار کیا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ آج بھی باس فورس کی ریت پہ ٹھوکر لگائی جائے تو کسی گورے کی کھوپڑی اس میں نظر آتی ہے۔ اور یہ کیا 1937 کے الیکشن سے بھی زیادہ بدتر صورتحال ہے جب قائد اعظم کو 24% ووٹ ملے تھے۔ ترکی اس کے بعد کن مراحل و منازل سے گزرا وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح وہ اتنی بڑی قوت بن رہا ہے کہ ساری خرابیوں کے باوجود اور ان سب مسائل کے باوجود جو انداز فکر کی پیداوار ہوتے ہیں، تضادات کی پیداوار ہوتے ہیں اور دشمنوں کی سازشوں کا نتیجہ ہوتے ہیں، اس کے باوجود ترکی میں جمہوریت مستحکم ہے اور وہ نئی منزلوں کے خواب دیکھ رہا ہے۔ وہ 100 سالہ لوزان معاہدہ ختم ہو گیا اور 1937 میں جس آدمی کو 24% ووٹ ملے تھے مسلمانوں کے، انہیں 75.6% ووٹ ملے 46 میں۔ اس کے بعد باوجود پاکستان کا بننا یقینی نظر نہیں آتا تھا، مگر پاکستان بنا اور پہلے 30 سال تک، 30 برس تک بھارت سے 2 گنا زیادہ رفتار سے ترقی کرتا رہا۔ یہ تو ہماری حماقتوں کا نتیجہ ہے کہ اس کے بعد ہم پر وہ لوگ مسلط ہو گئے جو ہمیشہ ہمیں چکمہ دیتے ہیں، اب پھر چکمہ دینے کے لیے آ رہے ہیں اور ہر بار ہم ان کے فریب میں آ جاتے رہے، اور اب تو کچھ اور لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں۔ فعال طبقات جو سب سے زیادہ مؤثر ہیں وہ لوگ ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں۔ کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے، دنیا کی ہر چیز غلط ہو سکتی ہے، ہر تجزیہ نادرست ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی کتاب میں جو لکھا ہے وہ تو نہیں غلط ہو سکتا۔ اگر آپ کو اس پر یقین ہے تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ظلم کو زوال ہوتا ہے، فنا ہوتا ہے ظلم کے لیے۔ البتہ جن لوگوں کو یقین ہی نہیں ہے اللہ کی کتاب پہ، ان کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ فرمایا کسی قوم کو ہم اس وقت پکڑتے ہیں جب اسے اپنی معیشت پہ ناز ہو جاتا ہے۔ تو آج کے دن دیکھیے ان دنوں میں کیا ہو رہا ہے کہ ون بیلٹ ون روڈ، ایک پٹی اور ایک سڑک کا جو منصوبہ ہے، اس کے لیے $100 بلین مزید چین نے مختص کیے ہیں، اور امریکہ کہاں پیسہ جھونک رہا ہے؟ یوکرین میں، اور اسرائیل کے لیے اب $100 بلین چاہیے۔ اینٹنی بلنکن نے کہا کہ اگرچہ آپ کا دفاعی نظام بڑا مضبوط ہے لیکن ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ جو بائیڈن نے کہا وہ منصوبہ ان کا یہ تھا کہ وہاں اردن جائیں گے اسرائیل کے بعد، اور جنرل سیسی اور محمود عباس اور اردن کے شاہ عبداللہ اور اسرائیل سے کسی محمود عباس اور اسرائیل کے نمائندے کو وہاں جمع کریں گے اور فارمولہ بنائیں گے۔ فارمولہ تو دھرے کا دھرا رہ گیا، اور ہوا کیا کہ امریکہ میں، ترکی میں امریکہ کے سفارت خانے کو آگ لگا دی، نظر آتش کر دیا گیا اور اڈے پہ یلغار ہوئی۔ اگرچہ یہ درست نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ اقبال نے کہا اچھا چیز تھیات دوام سوختنے نا تمام، دائمی زندگی کا راز کیا ہے؟ سلگتے رہنا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک طرف تو بالکل ہی دب کے رہ جائیں جیسے آج کل پاکستان میں صورتحال ہے بیشتر لوگوں کی، اور یہ سمجھیں کہ تباہی ہمارا مقدر ہے، اور دوسری طرف آپ بھڑک ہی اٹھیں۔ یہی پاکستان میں ہو رہا ہے۔ یعنی وہ میں دیکھتا ہوں جوتے برسا رہے ہیں تصویروں پہ، جو آدمی آ رہا ہے اس کی تصویروں پہ جوتے برسانے کا کیا مطلب ہے؟ اپنے مارکر سے اس پہ لکھے نو، اس کے ساتھ بلکہ ایک کاغذ چپکائیں، اس پہ لکھے نو،
وہ کتنے کاغذ پھاڑیں گے، اور کتنی ٹھیک ہے پولیس ان کے ساتھ ہے، سرکاری ملازم ان کے ساتھ ہے، عدالتی نظام ان پہ مہرباں ہے، لیکن کب تک؟ کیا کر لیں گے وہ؟ اگر آپ لوگ اٹھ کھڑے ہوں تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور اگر آپ لوگ مایوسی کا شکار ہوں گے تو آپ پہ اپنی مرضی کے خلاف ایک حکومت مسلط کر دی جائے گی، ویسے مسلط کی جائے گی، وہ ٹھہر نہیں سکتی۔ میں بھی آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کیوں نہیں ٹھہر سکتی؟ دیکھیے مغرب میں پہلی دفعہ بڑے بڑے جلوس نکلے ہیں فلسطین کے حق میں، اور یہ نہیں ہوتا، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ بے نتیجہ ہوتا ہے، کوئی چیز بے نتیجہ نہیں ہوتی۔ جب ہم سوویت یونین کی ٹوٹنے کی پیشین گوئی کر رہے تھے 1990 میں، میں نے لکھا تھا تو میرے دوست میرا بہت مذاق اڑاتے تھے۔ میں ان سے کہتا تھا جب کوئی قوم آزادی کا مزہ چکھ لیتی ہے تو اس کے بعد یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ خاموش ہو جائے۔ جب احتجاج جاگ اٹھتا ہے دلوں میں تو پھر وہ رنگ لا کے رہتا ہے۔ یہی پاکستان میں صورتحال ہے۔ امریکہ جو ہے وہ اس کا زوال میں عرض کرتا ہوں کہ کیسے ممکن ہوگا؟ ویسے تو پوری انسانی تاریخ جو ہے وہ قبرستان ہی ہے سپر پاورز کا۔ برطانیہ کہاں ہے جو سپر پاور تھا؟ اور تو ترک بھی کبھی سپر پاور تھے، اور فرانس بھی سپر پاور تھا، اور ہٹلر نے بھی آدھی دنیا فتح کر لی تھی، نپولین نے بھی سارے یورپ کو رون ڈالا تھا، اور پھر روس پہ چڑھ دوڑا تھا، پھر کیا ہوا تھا؟ نواز شریف صاحب کی حکومت بن تو سکتی ہے، عدالتی نظام ان پہ مہربان ہے، اور جلسہ بھی وہ کر لیں گے۔ دیکھیے نا فیصل آباد میں، اب میں نام نہیں لوں گا، مجرے کا بندوبست کیا گیا، ادھر وسط صاحب نے، کیا پورا نام ان کا میں بھول رہا ہوں، انہوں نے جنت کے سرٹیفکیٹ مانگے، جو وہاں جائے گا وہ بخشا جائے گا، اور وہ محترمہ کہتی رہی ہیں، وہ آن ریکارڈ ہیں محترمہ مریم نواز، کہ میرا وہی کردار ہے، اسی طرح کا کردار ہے جیسے سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا کا تھا۔ وہ خاتون جنت ہیں، ان کے ہاتھوں پہ نشان پڑ گئے تھے چکی چلاتے ہوئے، اور ذرا غور کیجئے کن ہاتھوں پہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئیں تو انہوں نے کہا میرے پاس تو اصحاب صفہ کے لیے بھی کچھ بھی نہیں ہے، اور یہاں ایک ایک جوڑا جو ہے وہ لاکھوں روپے کا ہے، ایک ایک جوتا لاکھوں روپے کا ہے، ایک ایک بیگ لاکھوں روپے کا، اور ارشاد یہ ہے کہ میری تو کوئی جائیداد ہی نہیں ہے، میں تو والد صاحب کے گھر پہ رہتی ہوں، اور پھر 91 کروڑ روپے کی جائیداد بھی نکل آتی ہے۔ تو سب حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، بسیں اور موٹر سائیکل بانٹے جائیں گے، اور ایئر کنڈیشن بسیں ہوں گی، اور سپر بسیں ہوں گی، یہ بھی ایک نئی اصطلاح ہم نے سنی ہے۔ اس کے باوجود ووٹ نہیں ہیں۔ 6 کروڑ ووٹر ہیں 18 سے 35 سال کی عمر کے، جو یہ جانتے ہیں کہ انہیں گھر پہ نہیں بیٹھ رہنا ہے، وہ اس دن نکلیں گے۔ پھر وہ مولانا فضل الرحمان کو دیکھیے کیوں ان کا لب لہجہ بدل گیا ہے، کیوں وہ کہہ رہے ہیں کہ سب کو ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا کرنی چاہیے۔ انہیں نظر آ رہا ہے، وہ ان سب سے زیادہ، جہاں تک سیاسی حرکیات کا تعلق ہے، مولانا فضل الرحمان ان سب سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ پھر منصوبہ یہ ہے، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا، کہ پختونخوا میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور جمعیت علماء اسلام مل کے الیکشن لڑیں۔ اول تو وہ اتنے دن سے خاموش ہی رہے۔ ان لوگوں کی حالت یہ ہے، آپ غور کیجئے، سوائے جماعت اسلامی نے بڑا جلوس نکالا، اور مولانا فضل الرحمان تو درس دے رہے تھے فلسطینیوں کے خواتین کے ساتھ زیادتی نہ کریں، بچوں کے ساتھ نہ کریں، سویلینز کے ساتھ نہ کریں، گویا ان سے اندیشہ تھا، اسرائیل سے نہیں کہا۔ لیکن اتنا دباؤ پڑا کہ انہوں نے ایک جلوس نکالا، بڑا جلوس نکالا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے پشاور میں۔ تو حالات کا دباؤ یہ ہے کہ لبنان میں حزب اللہ سے مشاورت کے بعد محمد حسین اللہیان، ان کا نام ہے، ذرا مشکل نام ہے، ایران کے وزیر خارجہ کا، کہ وہ سعودی عرب پہنچے ہیں، سعودی عرب، اور آپ نے دیکھا ہے کہ سارا منصوبہ دھرے کا دھرا رہ گیا جو سعودی عرب نے بنایا تھا امریکہ کے ساتھ مفاہمت کا اور چین سے پیچھے ہٹ جانے کا، سب دھرے کا دھرا رہ گیا۔ دیکھیے جو کچھ ہم نے جو منکرین حدیث ہیں ان کا تو علاج ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر پیش گوئی پوری ہوئی، وہ سب احادیث سچی ہو گئیں کہ عرب سرسبز ہو جائے گا، مکہ کا پہاڑ کھود دیے جائیں گے،
ننگے پیروں والے جوتیاں بنائیں گے. تو آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ دجال کے ظہور سے پہلے وہ جو گروہ نمودار ہوں گے ان کی نشاندہی کی. ایک کا تو نام بھی لے دیا تھا کہ اس کی کنیت جو ہے وہ شہر کے نام پہ ہوگی، ابو بکر بغدادی. آپس میں لڑ بڑے. فرمایا 3 گروہ ہوں گے مسلمانوں کے، ایک مل جائے گا دجال سے اور ایک ان سے لڑے گا مگر وہ فاسق ہوں گے، وہ دین کے لیے نہیں لڑیں گے، نہ اس کی جہاد کی شرائط پوری کریں گے. وہ شرائط آپ کو پتہ ہی ہے، درخت نہیں کاٹا جائے گا اور فصل نہیں جلائی جائے گی، اور بوڑھے اور بچے اور عورت پہ اور مزدور پہ، کارخانے میں کام کرتے مزدور پہ اور کھیت میں کام کرتے کسان کو کوئی گزن نہیں پہنچے گا. جہاد کی شرائط ہیں. سید علی گیلانی نے کہا تھا وہ شرائط ہم پوری نہیں کر رہے. یا تو ہم بالکل ہی بھڑک اٹھتے ہیں، اور صرف بھڑک کیا اٹھتے ہیں، آگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں. اب ہمارے پی ٹی آئی والے دوست بہت مجھ سے ناراض ہوتے ہیں اس بات پہ جب میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کو سوجھی کیا تھی جانے کی ان پہ ادھر کور کمانڈر ہاؤس کا رخ کرنے کی اور دوسری جگہوں پہ احمقانہ حرکتیں کرنے کی. بھائی ہوش مندی کے ساتھ جنگ جیتی جاتی ہے، ہوش مندی کے ساتھ، منصوبہ بندی کے ساتھ. نواز شریف نہیں کامیاب ہو سکتے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. اسرائیل بھی نہیں کامیاب ہو سکتا. اسرائیل جب یہ 3 محاذ تو کھلے ہوئے ہیں، اگرچہ کوئی بڑی جنگ نہیں ہو رہی ہے حزب اللہ کے ساتھ، اور شام بھی محتاط ہے، اس کے مسائل ہیں بہت، اس کو تو ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا ہے. لیکن اگر یہ جنگ پھیلی جس کا اندیشہ ہے تو اسرائیل اپنی سرحدوں سے باہر نکلے گا. یہ میری بات یاد رکھیے گا. اس کی پیشین گوئیاں ہیں اور آج سے نہیں ہیں، ہمیشہ سے ہیں. حدیث میں بھی اشارے ہیں اس طرف. اور اردن کو عبور کرتا ہوا جب حجاز کا رخ کرے گا تو مصر کیا کرے گا، سعودی عرب کیا کرے گا، پاکستان اور ترکیہ کی افواج کیا کریں گی؟ کیا اسرائیل پورے عالم اسلام سے لڑ سکتا ہے؟ اور مغرب میں جو ابھی سے احتجاج کی لہر اٹھی ہے وہ اتنی رہے گی آپ کے خیال میں؟ بٹ جائے گا مغرب. اور امریکہ جو ہے اس میں شکست و ریخت کے آثار ہیں. 82% ریپبلکنز کہتے ہیں کہ 82% وہ اپنا ڈیموکریٹس کہ ہم ریپبلکنز فیملیز میں اپنے خاندانوں کی شادیاں نہیں چاہتے، اور 92% جو ہیں وہ دوسری پارٹی کے لوگ بھی یہی کہتے ہیں. امریکہ اندر سے تقسیم ہو رہا ہے. $750 بلین کا بجٹ ہے، دفاعی 200 اڈے ہیں. اور چین کا کتنا ہے؟ چین کا 1/3 بھی نہیں ہے اس کا. اور آگے کون بڑھ رہا ہے؟ چین آگے بڑھ رہا ہے، امریکہ پیچھے ہٹ رہا ہے. اب پھر پاکستانی سیاست پہ آتے ہیں. آپ دیکھیے کہ جی ضمانت ہو جائے گی، کیسا یقین ہے؟ وہ بھائی عدالت کے بارے میں ایسا یقین آپ کو کس نے دلایا ہے؟ اور یہ کہ وہ ان کے جناب بایو میٹرک کے وہ نشانات لے لیے گئے ہیں. عمران خان کو تو ہر دفعہ پیش ہونا پڑتا تھا اس وقت بھی جب 4 گولیاں لگی ہوئی تھیں. عدالت سے کہا جاتا تھا کہ جی وہ بڑی دشواری ہے، تو کہا جاتا تھا کہ نہیں انہیں موجود ہونا پڑے گا، اور وہ عدالت ہی میں موجود تھے جب ان کو اغوا کیا گیا، جسے وہ گرفتاری کہتے ہیں. تو ضمانت ان کی ہو جائے گی، اندازہ یہ ہے. جلسہ بھی وہ کر لیں گے کروڑوں روپے خرچ کر کے. میں بار بار پوچھتا ہوں اس کے بعد کیا کریں گے؟ ووٹ کہاں سے لائیں گے؟ پیپلز پارٹی ناخوش ہے. بلاول بھٹو نے چیخ چیخ کے کہا ہے کہ ایک آدمی کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، آئین کو پامال کیا جا رہا ہے، جمہوریت کو برباد کیا جا رہا ہے. تو اتنی شکرنج یہ سندھ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گی نون لیگ. جاوید لطیف صاحب تو نفس ناطقہ ہیں ان کے، انہوں نے کہا ہے. تو وہ کیا پنجاب میں داخل ہونے کی، سرائیکی بیلٹ میں داخل ہونے کی کوشش کریں، ان کو ڈیمیج کرنے کی کوشش نہیں کریں گے؟ اور یہ ہم دیکھ چکے ہیں راول پنڈی میں کہ جب پیپلز پارٹی کے لوگوں کو کوئی راستہ نہیں ملا تھا تو انہوں نے جماعت اسلامی کے امیدوار کو ووٹ دے دیے تھے، جو بعد میں مسلم لیگ میں شامل ہو گیا تھا. تو گزارش یہ ہے کہ اس طرح نہیں ہوتا جس طرح یہ دانشور مایوسی کے عالم میں آپ سے کہہ رہے ہیں. حقیقت یہ ہے، کوئی ترتیب تو میرے خیالات میں نہیں ہے. آج میں سارا دن سوچتا رہا، اور دراصل اس پہ سوچتا رہا کہ اتنی گہری مایوسی کیوں ہے
کیا خدا پہ ایمان ہی نہیں ہے؟ کیا انہیں ادراک ہی نہیں ہے کہ تاریخ جو ہے وہ قبرستان ہے عالمی طاقتوں کا؟ ایک طاقت اٹھتی ہے اور برباد ہوتی ہے، دوسری اٹھتی ہے اور برباد ہوتی ہے، تیسری اٹھتی ہے اور برباد ہوتی ہے، دنیا بدلتی رہتی ہے۔ تو گفتار کے اسلوب پہ قابو نہیں رہتا جب روح کے اندر متلاطم ہو خیالات۔ تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ امریکہ کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ امریکہ کے سامنے ٹھہر کیا نہیں سکتا؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں چین اس پہ بازی لے گیا۔ میں نے آپ سے عرض کیا ہے کئی بار کہ زیادہ بڑی ان کے تجارت ہے، زیادہ ملکوں کے ساتھ تجارت ہے، اور امریکہ جو ہے وہ تقسیم ہو رہا ہے اور بٹ رہا ہے۔ اور وہ سائفر کا کیس کو دیکھ لیجئے آپ، کیا ہے سائفر کا کیس؟ اب منمانی کوئی کرے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں۔ پہلے تو کہا گیا وجود ہی نہیں ہے، پھر کہا گیا اس میں جھوٹ ہے، اور اب کہہ رہے ہیں قومی راز فاش ہے۔ وہ اعظم خان صاحب کو بھی یاد آ گیا اتنے دن گھر سے غائب رہنے کے بعد، جس کا وہ کوئی وجہ نہیں بتاتے کہ وہ تو کاغذ ان کے پاس تھا۔ کاغذ آپ کے پاس ہونے چاہیے، اور اگر تھا تو اتنے عرصے میں آپ نے ان سے کہا کیوں نہیں وزیر اعظم سے؟ اور انہوں نے کیا کیا ہے بھئی؟ ایک غیر ملکی طاقت ایک حکومت کو ختم کرنا چاہتی ہے، ایک ملک کو، پاکستان کو اپاہج بنا کے رکھنا چاہتی ہے، اس پہ احتجاج کیا۔ فوجی سربراہوں نے اس میں شامل تھے، نیشنل اس میں کمیٹی میں، کیا ہے، احتجاج کے خود اسد مجید نے کہا احتجاج کیا جب کہہ رہے ہیں کہ سفارتی وہ مراسم خراب ہو گئے اور اس میں بڑی اس میں پروٹوکول میں خرابی آ گئی۔ بھئی بات تو آپ کو اس وقت کہنی چاہیے تھی۔ تو وہ ٹھیک ہے عمران خان کو جیل میں رکھا جائے گا، یہ ٹھیک ہے، ابتلا کا عرصہ آئے گا، لیکن رہ گئی وہ جو نسخہ بیچنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں نواز شریف صاحب، اسے کوئی نہیں خریدے گا، کوئی ان کی بات نہیں مانے گا۔ بھائی 38 ارب روپے کا بیلنس آف پیمنٹ کا مسئلہ تھا، 14 بلین ڈالر کا تجارتی خسارہ تھا آخری برس میں جب مسلم لیگ کی حکومت تھی، اور قرضے پہ قرضہ وہ لے رہے تھے، اور یہ آج تک وہ بتا نہیں سکے کہ 800 ملین کی جو سرمایہ کاری انہوں نے کی ہے برطانیہ میں، وہ پیسہ کہاں سے آیا تھا۔ ہوائی اڈے اور موٹر ویز اور پاکستان ٹیلی ویژن کی عمارتیں گروی رکھ کر، اور وہ بیچ باچ کے اپنا پی ٹی سی ایل جس کی 17 بلین ڈالر کی اس وقت قیمت تھی، وہ بیچ باچ کے تو قرضے لے لے کے تو وہ معیشت چلا رہے تھے۔ اور بھائی صنعت کاری کی ہوتی، گجرات، جہلم، وزیر آباد، سیالکوٹ، لاہور، فیصل آباد، اس میں اگر وہ سرمایہ کاری کی ہوتی، جو بجلی گھروں کو کتنی، آپ کو معلوم ہے کتنی پیمنٹ کی گئی ہے؟ کہ اتنی استعداد جتنی ان کی بجلی پر دے نہیں رہے تھے وہ اتنی بجلی، جتنی استعداد ہے 2000 بلین ڈالرز، 2000 بلین ڈالر سے 10 بڑے ڈیم بن سکتے تھے، اور بجلی پیدا ہوتی 4 روپے یونٹ، 5 روپے، 6 روپے، یہی تھر میں ہو سکتا تھا، اسی بھاؤ بجلی پیدا ہو سکتی تھی۔ تو بجائے صنعت کاری کے اور بجائے اپنے اس کو ایکسپینڈ کرنے کے ٹیکسٹائل انڈسٹری کو، اس کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ عمران خان کے زمانے میں کیسے زندہ ہو گئی تھی؟ عمران خان کے زمانے میں کرونا کے باوجود کیوں جو بڑی صنعتیں ہیں ان کی شرح ترقی 12% پہ پہنچ گئی تھی؟ احساس پروگرام کے لیے پیسہ کہاں سے آ گیا تھا؟ ہیلتھ کارڈ کے لیے کہاں سے آ گیا تھا؟ کرونا تھا، نا تجربہ کاری تھی، مشیر ناقص تھے، ٹکٹ غلط دیے تھے، اس کے باوجود تو مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ پہ بھروسہ رکھیں، جو غلطی عالم اسلام کر چکا ہے کہ بھئی ہر جگہ اشرافیہ جو ہے وہ مغرب کے ساتھ ہے، جہاں نہیں ہے، جہاں مسلمانوں کو موقع دیا گیا ہے، مسلم عوام کو، ملائیشیا میں یا ترکی میں، وہاں صورتحال مختلف ہے۔ اور ہم ایسی عجیب و غریب قوم ہیں کہ ہم ان پہ تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ یہ اس پہ تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، عمران خان صاحب جو ہیں ان کو مرشد کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نواز شریف نجات دہندہ ہوگا، اور ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں زرداری سب پہ بھاری ہے۔ وہ اللہ کے بندو، کوئی جو قوم اپنے آپ کو لیڈروں کے سپرد کر دیتی ہے اسے کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ تعلیم کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے، 2000 بلین ڈالر بجلی کمپنیوں کو دے دیے، اور انڈر پاس بنا دیے، اور اوور ہیڈ برج بنا دیے۔ اور بھائی کوئی ہوش کے ناخن لو، کوئی غور و فکر کرنے کی عادت ڈالو۔
کوئی تعلیم کی اہمیت کو سمجھو. ملائیشیا کی کوئی اکانومی تھی؟ مجھے تو یہی یاد پڑتا ہے کہ کوئی $100 فیکس تھی، اور اس میں ان کی مقامی آبادی کی حالت تو بہت ہی بری تھی. تو وہ کیسے؟ چین سے زیادہ ہے، چین سے کوئی 40% زیادہ فیکس آمدنی ملائیشیا کی. ملک چھوٹا ہے اس لیے کوئی بڑی طاقت تو وہ نہیں بن سکتا. ترکی میں کیا صورتحال تھی؟ وہ عبداللہ گل کے صاحبزادے آئے تھے سابق وزیر اعظم کے 20 سال پہلے پاکستان، تو وہ جہاں کہیں جاتے تھے کہتے تھے ترکی بھی پہلے ایسے ہی تھا. بھائی ایک سیدھا راستہ ہوتا ہے، اللہ کے رسول نے لکیریں کھینچی زمین پہ ٹیڑھی میڑھی، پھر ایک سیدھی لکیر کھینچی اور کہا ہے یہ ہے صراط مستقیم. صنعت کاری کی ضرورت ہے، مسلم عوام کو آزادی دینے کی ضرورت ہے. آزادی میں انسانی صلاحیت بروئے کار آتی ہے. آزادی مگر ڈسپلن کے ساتھ، مادر پدر آزادی نہیں. یہ جو لوگ گالیاں بکتے ہیں یہ نہ اپنی پارٹیوں کا بھلا کر رہے ہیں نہ ملک کا بھلا کر رہے ہیں. آزادی ڈسپلن کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ، کردار کشی نہیں، گالی نہیں. اگر آپ یہ آپ سمجھ سکتے ہیں. اور نمونہ عمل کیا ہے؟ کہاں سے سیکھتے ہیں؟ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، رحمت للعالمین سے. آپ نے کیا کیا تھا؟ انسانوں کو تعلیم دی تھی، اخلاقی تربیت کی تھی. ہم سب بھول گئے وہ بات، اور ہم سب اپنی توانائی ضائع کر رہے ہیں. ہمارے سامنے 30 برس میں سپر پاور بن گیا چین، ہم کیوں نہیں بن سکتے؟ سپر پاور نہ بھی بنے تو اس قابل تو ہو سکتے ہیں کہ محتاج نہ رہیں. فرد یا تو اپنے آپ کو ترجیح دے یا قوم کو ترجیح دے. اگر ہمیں اپنا قومی مفاد عزیز ہے اور اگر ہم شعور اور حکمت سے کام لے سکتے ہیں تو آنے والا کل منور ہے. دیکھیے حضرت خضر علیہ السلام نے وہ جو دیوار بنائی تھے، قرآن مجید میں واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا یا کم از کم سنا ہوگا جمعہ کے خطبے میں. تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس پہ اعتراض کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو بچے، یتیم بچے، ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا. اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے تو اس کو اس لیے محفوظ کرنے کے لیے یہ دیوار بنائی ہے. اس قوم کا باپ ایک نیک آدمی تھا، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ. یہ اور علامہ اقبال جیسا شاعر تاریخ انسانی میں کبھی پیدا نہیں ہوا جس نے صرف ایک نہیں کئی قوموں کی تقدیر بدلنے میں، مشرق وسطیٰ میں، ایران میں، پاکستان میں، جس کی شاعری نے فیصلہ ایک بہت اہم کردار ادا کیا ہو. تو کوئی انشاءاللہ تباہی ہمارا مقدر نہیں ہے. یہ ملک اس لیے نہیں بنا کہ یہ نواز شریف جیسے لوگوں کے ہاتھوں میں ڈوب جائے. اس کو تیرنا ہے، اس کو ابھرنا ہے اور اس کو آگے بڑھنا ہے اور اس کے عالم اسلام کے لیے ایک روشن مثال بننا ہے. اور اسرائیل اتنی ایک چھوٹی سی ریاست ہم پہ خوف طاری ہے. اس خوف سے ہم نکل جائیں تو انشاءاللہ سب مشکلات حل ہو جائیں گی اور وہ زمانہ طلوع ہوگا جس کی اللہ کے رسول نے پیشگوئی کی تھی. معافی چاہتا ہوں، بات پھر لمبی ہو گئی. جب اس طرح کی سچویشن ہو تو مختصر بات ظاہر کرنا مشکل ہے، اتنی یکسوئی تو نہیں ہو سکتی. آپ کا بہت بہت شکریہ. کل پھر بات ہوگی انشاءاللہ.